حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، ان 7 مقامات پر نماز ادا نہ کرنا ورنہ اجر و ثواب کی بجائے گناہ ہوگا۔ وہ کون سی جگہ ہے جن پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے؟ وہ مقام یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ تعالی نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور ان پہاڑوں سے زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ تو پہاڑوں کی مضبوطی اور طاقت سے تعجب کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی بڑھ کر کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں، لوہا پہاڑوں سے بھی بڑھ کر طاقتور ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، کیا لوہے سے بھی بڑھ کر طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، آگ لوہے سے بھی طاقتور ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، پانی آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، اے ہمارے رب، کیا تیری مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، اے رب العزت، کیا تیری مخلوق میں سے ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں، ابن آدم اپنے دہنے ہاتھ سے اس طرح پوشیدہ کر کے صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ سے بھی چھپائے، یہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ بہت بڑی طاقت والی چیز ہے کہ اس سے بڑی بڑی خطرناک بلائیں ٹل جاتی ہیں اور بڑی بڑی مشکلات صدقے کی بدولت حاصل ہو جاتی ہیں اور بڑے بڑے اہم کام صدقے کی برکت سے پورے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید، ایک عالم، ایک سخی کا فیصلہ ہوگا۔ سب سے پہلے ایک شہید کو خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں لایا جائے گا، تو خداوند کریم عز و جل اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، پھر فرمائے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں کے شکریہ میں کون سا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میری راہ میں میری رضا کے لیے جہاد کیا تھا، تو نے تو اس نیت سے جہاد کیا تھا تاکہ دنیا والے لوگ تجھ کو بہادر کہیں۔ تو دنیا میں لوگوں نے تجھ کو بہادر کہہ دیا، تو نے جس نیت سے جہاد کیا تھا دنیا میں تجھ کو اس کا صلہ مل گیا کہ سب لوگوں سے میں نے تجھ کو بہادر کہلوایا۔ اب آخرت میں میرے دربار سے تجھ کو کوئی اجر نہیں ملے گا، پھر خدا عز و جل کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص ایک عالم ہوگا جس نے علم پڑھایا اور خود پڑھا ہوگا اور قرآن مجید کی قرأت بھی کرتا رہا ہوگا۔ یہ دربار خداوندی میں لایا جائے گا تو خداوند کریم عز و جل پہلے اس شخص سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، پھر دریافت فرمائے گا کہ تو نے میری ان نعمتوں کے شکریہ میں کون سا عمل کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے علم پڑھا اور پڑھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید کی قرأت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے تو اس نیت سے علم پڑھا یا پڑھایا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور تو نے قرآن کی نیت سے کی کہ لوگ تجھے قاری کہیں۔ تو دنیا میں تجھ کو لوگوں نے عالم اور قاری کہہ دیا اور تجھ کو تیری نیت کا صلہ مل گیا۔ اب آخرت میں تیرے لیے میرے یہاں سے کوئی اجر نہیں ملے گا، پھر وہ خداوند عز و جل کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا شخص ایک مالدار ہوگا، یہ دربار خداوندی عز و جل میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، پھر یہ پوچھے گا کہ تو نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کون سا عمل کیا ہے؟ تو وہ کہے گا، میں نے تیری راہ میں جہاں جہاں تجھے پسند تھا اپنا مال خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے تو اس نیت سے اپنا مال خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے بھی کہیں، تو لوگوں نے تجھے سخی کہا اور تیری مراد پوری ہو گئی، اب تیرے لیے میرے یہاں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ پھر وہ خداوند عز و جل کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے صدقہ دینے کا ارادہ کیا اور اپنا صدقہ لے کر خفیہ سے نکلا، لیکن رات کی تاریکی میں بجائے کسی فقیر کو دینے کے ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا جو چوری کے ارادے سے گھوم رہا تھا۔ صبح کے لوگوں میں چرچا ہوا کہ کسی نے رات میں ایک چور کو صدقہ دے دیا۔ اس آدمی نے سن کر کہا کہ الہی عز و جل، تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں، آج میں پھر صدقہ دوں گا۔ چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر رات میں نکلا تو ایک زناکار عورت اپنے گاہک کی تلاش میں چکر لگا رہی تھی، اس نے اس کو کوئی مسکین عورت سمجھ کر صدقہ دے دیا۔ پھر صبح کو لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات میں کوئی شخص ایک زانیہ کو صدقہ دے گیا، تو اس شخص نے کہا، اے اللہ عز و جل، تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں، آج میں پھر صدقہ دوں گا۔ چنانچہ پھر یہ شخص رات میں چھپ کر صدقہ کا مال لے کر چلا تو ایک مالدار شخص رات میں کہیں جا رہا تھا، اس نے اس مالدار کو مسکین سمجھ کر صدقہ دے دیا۔ صبح کو پھر چرچا ہوا کہ کوئی شخص رات میں بہت بڑے مالدار کو صدقہ دے کر چلا گیا۔ جب اس نے یہ سنا تو نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہا کہ یا اللہ عز و جل، تیرے ہی لیے حمد و ثنا، افسوس کہ میرا صدقہ ایک چور، ایک زانیہ، ایک مالدار کے ہاتھ میں پڑ گیا، حالانکہ ہر رات میں اپنا صدقہ ان سبوں کو مسکین سمجھ کر دیتا رہا۔ افسوس، میں رنجیدہ ہوں کہ یہ شخص سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتے نے آ کر یہ کہا کہ تو نے چور کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا تو شاید وہ چوری سے بچ جائے اور توبہ کر لے، اور تیرا صدقہ زانیہ کو مل گیا تو شاید وہ زناکاری سے بچ جائے اور توبہ کر لے، اور تو نے مالدار کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا تو شاید وہ عبرت حاصل کرے اور خود بھی اپنا مال خدا عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کاموں کا راستہ نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے اور تمہارے درجات کو بھی بلند فرما دے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کیا کیوں نہیں، ایسے عمل کی تو بہت ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیفوں کے باوجود کامل وضو کرنا اور مسجد کی طرف باکثرت قدم رکھنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ چیزیں جہاد کے حکم میں ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی خوب کامل وضو کرے پھر ان کلمات کو پڑھ لے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کی پیشانی روشن اور ہاتھ پاؤں وضو کے اثرات سے چمکتے ہوں گے، تو جو اپنی روشنی کو بڑھا سکتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی روشنی کو بڑھائے۔ نماز کس جگہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 جگہوں پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 1 کوڑے کرکٹ کے ڈھیر، نمبر 2 ذبح خانہ، نمبر 3 قبرستان، نمبر 4 شارع عام، نمبر 5 حمام، نمبر 6 اونٹوں کے باڑے، نمبر 7 بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میری عزت اور میری بزرگی کی قسم ہے کہ جو بندہ نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو نماز کو اس کے وقت کے غیر میں پڑھے گا اگر میں چاہوں گا تو اس پر رحم کروں گا اور اگر چاہوں گا تو اس کو عذاب دوں گا۔